السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے نظام تنفس یعنی ریسپیریٹری سسٹم۔ اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے درامد تنفس یعنی انسپریشن اور برآمد تنفس یعنی ایکسپیریشن۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے نظام تنفس کی ڈیفینیشن پھر سے بتا دوں کہ نظام تنفس کے ذریعے کیا ہوتا ہے۔ نظام تنفس کے ذریعے تازہ ہوا جو ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور خون کو آکسیجن مہیا کرنے کے بعد اس کے فاسد مادوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو ساتھ لیتی ہوئی سانس کی صورت میں پھیپھڑوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس نظام کے تحت ہی جو غیر خالص خون ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں میں صاف ہو کر سرخ اور چمکدار ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے نکل جاتی ہے۔ تو آج ہم وہی پڑھیں گے تھوڑا کہ درامد تنفس کیا ہے، یعنی انسپریشن کیا ہے اور ایکسپیریشن کیا ہے۔ درامد تنفس یعنی کہ سانس کو اندر کی طرف کھینچنا، انہیل کرنا۔ سانس اندر کھینچنے کے عمل کو درامد تنفس کہتے ہیں، یعنی اس عمل کے دوران ہوا جو ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور اس عمل کے دوران کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو میں آپ کو پوائنٹس کے حساب سے بتاؤں گی۔ نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پسلیوں کے درمیان جو عضلات کی بیرونی تہہ ہے وہ سکڑتی ہے، اس لیے یہ پسلیاں اوپر اٹھتی ہیں اور سینے کا خلا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ پھر کیا ہوتا ہے، جو ڈایافرام ہوتا ہے وہ سکڑتا ہے اور سینے کی طرف اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے۔ جب ڈایافرام سکڑتا ہے تو سینے کی طرف اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو سینے کا خلا ہے، سینے کی جوف جو ہے جس کو کہیں گے، سینے کا خلا وہ کھلا ہو جاتا ہے، فراخ ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور ان کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں اور ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس دباؤ کو پورا کرنے کے لیے، ہوا کا پریشر پورا کرنے کے لیے باہر سے تازہ ہوا پھر پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انسپریشن یا درامد تنفس، یعنی سانس کو انہیل کرنا، اندر کھینچنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برآمد تنفس یا ایکسپیریشن کیا ہے۔ اس عمل میں ہوا جسم سے خارج ہوتی ہے، یعنی پھیپھڑوں سے ہوا باہر نکلتی ہے۔ پھیپھڑوں سے ہوا باہر نکلتی ہے اور اس عمل کے دوران بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پسلیوں کے درمیان جو عضلات کی تہہ ہے وہ سکڑتی ہے اور سینے کی ہڈی جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پسلیوں کے درمیان جو عضلات کی تہہ ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ اس کے سکڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ سینے کی ہڈی جو ہے وہ دب جاتی ہے، اندر کی طرف دب جاتی ہے۔ ڈایافرام جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سکڑتا ہے اور اس میں برآمد تنفس میں ہے کہ ڈایافرام ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور سینے کی طرف اس کا ابھار بڑھ جاتا ہے، جس کی بدولت جو سینے کا خلا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے پھیپھڑوں کو ہوا زیادہ دباؤ کی وجہ سے سانس کے ذریعے خارج کرنا پڑ جاتی ہے پھیپھڑوں، کیونکہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو مناسب پورا کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے پھر پھیپھڑے جو ہیں وہ زیادہ جتنا بھی اس کا دباؤ ہوتا ہے اس کو سانس کے ذریعے باہر خارج کر دیتے ہیں اور یہ دونوں عمل جو ہیں یہ باری باری باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں اور اس سے عمل تنفس جاری رہتا ہے، یعنی سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکالنا، یعنی آکسیجن اندر لے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکالنا، اس کو ہم کہتے ہیں عمل تنفس اور یہ اس طرح سے جاری رہتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمر کے حساب سے کس طرح سے سانس جو ہے ایک فی منٹ کے حساب سے افراد سانس لیتے ہیں۔ کہ جو سب سے چھوٹا بچہ، نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، نیولی بورن بیبی ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں تقریباً 40 مرتبہ فی منٹ سانس لیتا ہے، یعنی 40 مرتبہ فی منٹ، 1 منٹ میں 40 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جو 12 ماہ کا بچہ ہوگا یعنی 1 سال کا بچہ ہوگا وہ 30 مرتبہ 1 منٹ میں 30 مرتبہ سانس لے گا۔ اس کے بعد جو 2 سے 5 سال تک کا بچہ ہے وہ 1 منٹ میں 24 مرتبہ سانس لے گا۔ 2 سے 5 سال کا بچہ 1 منٹ میں 24 مرتبہ سانس لے گا۔ اس کے بعد جو بڑے بچے آ جاتے ہیں یا نوجوان ینگ مین آ جاتے ہیں وہ 1 منٹ میں 10 سے 20 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو سانس کی رفتار کا فرق بتا دیا ہے کہ چھوٹے بچے کس طرح لیتے ہیں اور بڑے اور اس سے بڑے اور پھر ینگ مین کس طرح سے لیتے ہیں۔ اب ہمارا آگے ٹاپک ہے پھیپھڑوں میں خون کا صاف ہونا، کہ پھیپھڑوں میں خون کیسے صاف ہوتا ہے۔
پھیپڑوں میں خون کی صفائی کا عمل گیسوں کے نفوذ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ڈیفیوژن آف گیسز، گیسوں کے نفوذ کے اصولوں پر ہوتا ہے۔ دل کے جب دائیں بطن سے غیر خالص خون جو ہے پھیپڑوں کی شریانوں کے ذریعے پھیپڑوں میں پہنچتا ہے، تو یہ شریانیں پھیپڑوں میں داخل ہو کر شاخ در شاخ تقسیم ہو کر عروق شیریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ٹاپکس میں بھی یہ بتایا ہے، پڑھایا ہے کہ جب شریانیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور وریدیں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں عروق شیریہ ہوتا ہے۔ وہی بات بار بار پھر آ رہی ہے کہ شریانیں جو ہیں وہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر شاخ در شاخ تقسیم ہو کر عروق شیریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیوں یا خانوں کے جو ایئر سیک ہوتے ہیں، ہوا کی تھیلیاں یا خانے، ان کے ارد گرد عروق شیریہ کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ ان تھیلیوں یا ایئر سیک اور عروق شیریہ کے درمیان انتہائی پتلی اور نرم دیواریں ہوتی ہیں جو کہ نمدار ہوتی ہیں۔ پتلی اور نرم دیواریں ہوتی ہیں جو نمدار یعنی نمی والی گیلی ہوتی ہیں۔ گیسوں کی تبدیلی کا عمل نفوذ جو ہے ان پتلی دیواروں میں ہوتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہوا کی تھیلیوں یا خانوں میں پہنچ جاتی ہے، یعنی ایئر سیکس میں پہنچ جاتی ہے، اور خانوں کے ارد گرد عروق شیریہ میں غیر خالص خون ہوتا ہے۔ خون کے جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہیموگلوبن یعنی ریڈ سیلز ہیموگلوبن جو ہے وہ آکسیجن کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آکسیجن ملنے پر جو ہیموگلوبن ہے وہ آکسی ہیموگلوبن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہیموگلوبن آکسی ہیموگلوبن میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر خون کا رنگ چمکدار اور سرخ ہو جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون سے فاسد مادے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات وغیرہ الگ ہو کر برآمد تنفس کے ساتھ ہوا کی تھیلیوں یعنی ایئر سیکس جو ہیں ان میں سے ہو کر سانس کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ سانس لینے پر خون صاف ہوتا رہتا ہے، اور جو غیر خالص خون ہے وہ پھیپھڑوں کی شریانوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے، اور پھر صاف ہو کر آکسیجن کی کافی مقدار ساتھ لے کر پھیپھڑوں کی وریدوں کے ذریعے دل کے بائیں اذن میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے شریان اعظم اور اس کی شاخوں کے ذریعے تمام جسم میں گردش کر کے مختلف اعضاء کو آکسیجن اور غذائیت پہنچاتا ہے۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے کہ درامد تنفس کیا ہوتا ہے یعنی انسپریشن، پھر برآمد تنفس یعنی ایکسپیریشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے پھیپھڑوں میں خون کی صفائی کا عمل پڑھا ہے۔